معزز ناظرین کرام، تاریخ بتاتی ہے کہ شہنشاہ کربلا اپنے معصوم گواہ علی اصغر علیہ السلام کو اٹھا کر جب خیام سے برآمد ہونے لگے تو پہلی قنات کے اندر پہلے خود گھوڑے پر سوار ہوئے، تلوار کمر کے ساتھ تھی۔ جس وقت زین پر سوار ہو چکے تو اس وقت پاک ہمشیر سے فرمایا کہ اب یہ معصوم ہمیں دے دو۔ معصوم کو اپنے آگے زین پر زانوؤں پر سلایا اور خیام سے باہر تشریف لے آئے۔ باہر گرم لو چل رہی تھی، سورج عین نصف النہار پر تھا۔ امام مظلوم نے اپنے معصوم لخت جگر کے چہرے پر نگاہ فرمائی۔ تمازت آفتاب کی وجہ سے معصوم کی پیاس بڑھ گئی۔ بلا تشبیہ جس طرح مچھلی پانی سے باہر آئے تو جلدی جلدی منہ کھولتی اور بند کرتی ہے، اسی طرح معصوم نے جلدی جلدی سانس لینا شروع کیے۔ امام مظلوم نے ذوالجلال کو روک کر فوراً پشت سے ڈال کو اتارا، ایک ہاتھ سے معصوم کو سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے معصوم پر ڈال کا سایہ کیا۔ اس رنگ میں ظالمین کی طرف روانہ ہوئے۔ دوستو، اس وقت شامیوں نے نگاہ کی تو امام مظلوم کی آغوش میں غلافوں میں لپٹی کوئی چیز نظر آئی۔ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یقیناً امام مظلوم قرآن لے کر آ رہے ہیں، مگر یاد رکھو کہ صفین کے میدان میں ہم نے قرآن نیزوں پر بلند کیا تھا اور ان کے بابا نے حکم دیا تھا کہ قرآن کو تیر مارو۔ آج یہ قرآن لے کر آ رہے ہیں، کل انہوں نے صرف حکم دیا تھا، تیر مارے نہیں تھے۔ آج ہم قرآن پر تیر برسا کر دکھائیں گے۔ دوستو، یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شامیوں نے معصوم کو قرآن کیوں سمجھا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ امام مظلوم جتنی مرتبہ بھی قیام میں تشریف لے گئے تو امت پر اتمام حجت کے لیے ہر مرتبہ کوئی چیز ضرور لے آئے۔ یعنی کسی وقت امام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر اطہر پر موضوع فرما کر اتمام حجت کیا، کسی وقت دیگر تبرکات کے ساتھ آراستہ ہو کر آئے۔ اس لیے ظالمین نے یہ سمجھا کہ اب اتمام حجت کا آخری سامان قرآن ہی ہو سکتا ہے۔ جس وقت امام مظلوم میدان میں تشریف لائے تو ظالمین نے آواز دی کہ ہم سمجھ گئے ہیں آپ قرآن لے کر آ رہے ہیں، مگر ہم نہیں مانیں گے۔ امام مظلوم نے فرمایا کہ دیکھو، یہ قرآن نہیں بلکہ یہ ماں کی ممتا کا مصحف ناطق ہے، اور اس کے معصوم رخ انور کی زیارت تمام آل محمد کا دستور ہے۔ اتمام حجت کے لیے اللہ کے دین مبین کا آخری گواہ بنا کر لایا ہوں۔ امام مظلوم نے اپنے راہبار کو ظالمین کے سامنے روکا۔ شہنشاہ کربلا زین ذوالجناح پر سوار تھے۔ ظالمین کی نگاہیں اس ڈال پر جمی ہوئی تھیں کہ جس کے نیچے ان کے خیال کے مطابق قرآن کریم تھا۔ جس وقت شہنشاہ کربلا امام حسین علیہ السلام کا پاک راہبار لشکر ملعون کے سامنے آیا تو وہ ملعون و ظالمین یہ ارادہ رکھتے تھے کہ جو ہی یہ قرآن پاک ظاہر فرمائیں گے ہم تیروں کی بارش کر دیں گے۔ مگر جب مولا حسین علیہ السلام نے اپنی ڈال ہٹا کر معصوم کے رخ انور سے چادر ہٹائی اور معصوم کا رخ تقدس مآب ظاہر ہوا تو 30,000 کمانوں سے تیر زمین پر گر گئے۔ ظالمین نے نگاہ کی تو دیکھا کہ معصومیت کا خداوند لا شریک اپنی جملہ معصومیت چہرے پر سجا کر سویا ہوا تھا۔ کیفیت یہ تھی کہ معصوم کی آنکھیں بند تھی، پیاس سے چہرہ سفید ہو چکا تھا، رو رو کر معصوم اپنے ہونٹ کھولتا تھا۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر تمام لشکر شام کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہوئے۔ دوستو، اس وقت کے جنگی سامانوں میں ایک تیر ہوتا ہے جس کا نام سلس شعبہ تھا۔ اس تیر کے آگے 2 پروں کے بجائے مدانی کی طرح 3 پر ہوتے تھے، یعنی مدانی کے 4 پر ہوتے ہیں مگر اس کے 3 پر ہوتے تھے، اور یہ عموماً سارا لوہے کا بنا ہوا ہوتا تھا، اور اسے استعمال کرنے کے لیے عام کمان کی بجائے کوسل کرن جانور کے سینگ جوڑ کر بنائی ہوئی کمان یا پھر بیری کے لکڑی کی کمان استعمال ہوتی تھی، اور اسے کھینچنے کے لیے بڑی طاقت کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس حرملہ بن کہل اسدی ملعون کے پاس کوسل کرن تھی، اور اس کے ترکش میں تیر سہ شعبہ صرف 3 تیر تھے، باقی اس کے پاس سیم تھے۔ تیر سہ شعبہ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اگر اسے زرہ کی سائڈ سے گزار کر چھوڑا جاتا تو یہ زرہ کی کڑیوں کو بھی توڑ کر گزر جاتا تھا۔ اسے کہتے تھے تیر سہ شعبہ، یعنی 3 پھلوں والا تیر۔
اب میں واپس اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ شہنشاہ کربلا میدان میں تشریف لے آئے۔ جو معصوم خیام میں ایک لمحہ آرام نہیں کرتا تھا، وہ خیام سے لے کر میدان تک اتنی خاموشی کے ساتھ آیا کہ ظالمین نے اسے قرآن سمجھا تھا۔ امام مظلوم نے میدان میں آ کر مرتجز کو روکا۔ سبھی لوگوں کی نگاہیں اس ڈال پر جمی ہوئی تھیں۔ ظالمین یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ اتمام حجت کے لیے قرآن مجید اٹھا لائے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی کمانوں میں تیر چڑھا لیے اور شست لگائی ہوئی تھی۔ اس وقت امام مظلوم نے اپنی ڈال ہٹائی، پھر معصوم کے چہرے سے چادر ہٹائی۔ امام مظلوم نے ظالمین کے سامنے جس وقت اپنے کم سن معصوم کے چہرے سے چادر ہٹائی تو ظالمین کی کھینچی ہوئی کمانیں ایک دم زمین پر گر گئی۔ ایک ایسا ہنگامہ برپا ہوا کہ جس کے ساتھ انفس و آفاق میں قیامت خیز درد کی لہر موجن ہوئی۔ ظالمین کے لشکر میں سنگ دل سے سنگ دل آدمی بھی منہ چھپا کر رونے میں مصروف تھا۔ اس وقت امام مظلوم نے اپنے معصوم لال کو زمین سے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور معصومیت پر پیار آیا تو معصوم کی جبین پر بوسہ دیا اور معصوم کے ساتھ راز و نیاز کے انداز میں کلام فرمانا شروع کیا۔ دوستو، جس طرح ماں اپنے معصوم بچے کے ساتھ لوری کے انداز میں سلانے کے لیے گفتگو کرتی ہے، اسی طرح امام مظلوم اپنے کم سن کو بہلانے میں مصروف تھے۔ ان کے پیار کا یہ انداز دیکھ کر لشکر شام میں گریہ کا کوہرام بپا ہوا۔ مظلوم کربلا مولا حسین کا آخری مجاہد اعظم میدان میں تشریف لایا، مگر اس مجاہد اعظم کا انداز سب سے عجیب تھا۔ زرہ کی جگہ پاک ماں کا پہنایا ہوا کرتا تھا۔ خیام سے لے کر میدان تک پاک بابا کے کانپتے ہوئے ہاتھوں پر ڈال کے سائے میں سفر کر کے میدان میں پہنچے۔ تلوار کی بجائے پیاس سے بند مٹھیاں تھیں اور رجز کی جگہ ایک لامتناہی خاموشی تھی۔ دشمن کے دل پر وار کرنے والی پیاس سے خشک زبان تھی۔ پاک دادا سرکار امیر المومنین علی علیہ السلام کی طرح اپنی حفاظت سے بے نیاز آنکھیں بند کر کے نماز توحید میں مصروف تھے۔ طویل روزہ داری کے آثار چہرے پر زردی کی شکل میں نمایاں تھے۔ یہ ایک ایسا منظر تھا کہ جس سے سارا لشکر شام اپنے جگر کو تھامے رو رہا تھا۔ ابن سعد ملعون اپنے لشکر سے کچھ پیچھے گھوڑے پر سوار ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے دائیں بائیں دو ملعون کھڑے تھے، ایک عقبہ بن بشر غنوی ملعون تھا اور دوسرا حرملہ بن کہلہ اسدی ملعون تھا۔ یہ ملعون عرب میں 40 جوانوں کے برابر کا جوان مشہور ہوتا تھا اور یہ صرف تیر اندازی ہی نہیں کرتا تھا بلکہ اپنے دور میں تیر اندازی کا بہت بڑا استاد مانا جاتا تھا۔ ان سب ملعونوں نے لشکر شام کے تیور دیکھے اور میدان میں رونے کی آوازیں سنی۔ اس وقت عمر ابن سعد ملعون نے ان دونوں ملعونوں کو سر کے اشارہ سے اپنے قریب آنے کو کہا اور خود گھوڑے کو آگے بڑھا کر لشکر کے سب سے اگلی سب میں آ کھڑا ہوا۔ عقبہ بن بشر غنوی ملعون اور حرملہ بن کہلہ ملعون بھی اپنے اپنے گھوڑے آگے بڑھا کر اس کے قریب آ کھڑے ہوئے۔ اس وقت امام مظلوم نے اتمام حجت کے لیے معصوم کا رخ ظالمین کی طرف پھیرا اور ایک خطبہ فرمایا کہ اے گروہ ظالمین، یقین جانو کہ میں فرزند رسول مقبول ہوں، اور اگر تم مجھے فرزند رسول مقبول نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، لیکن مجھے مسلمان تو سمجھ لو۔ اگر تم مجھے مسلمان بھی سمجھ لو تو پھر خود بتاؤ کہ کیا کسی مسلمان کہلانے والے پر کسی کلمہ گو کا خون مباح ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی مسلمان بغیر وجہ کے کسی دوسرے مسلمان کو شہید کر سکتا ہے؟ اگر تم مجھے مسلمان بھی نہیں سمجھتے تو یہ حدیث پیغمبر یاد کرو کہ یعنی پیدا ہونے والا ہر معصوم فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تمہاری نگاہ میں اگر کوئی قصور یا جرم ہے تو وہ ہمارا ہے، اس معصوم کا تو کوئی جرم نہیں ہے۔ تم اس معصوم کو پانی تو پلا دو، اور اگر تمہیں میری بات پر یقین نہ آئے تو اس معصوم سے خود پوچھ لو کہ یہ کتنا پیاسا ہے۔ فطرت انسانی ہے کہ ہر صاحب اولاد بچوں کو محبت و شفقت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دشمن کے بچوں پر بھی ظلم کرنا جائز نہیں سمجھا جاتا۔ معصوم چاہے کسی کا بھی ہو، وہ قابل رحم ہوتا ہے۔ مجھے اس معصوم کے لیے تھوڑا سا پانی دے دو جس سے اس کی پیاس بجھائی جا سکے۔ خود اندازہ کرو کہ 6 ماہ کے کم سن معصوم کی پیاس بجھانے کے لیے کتنا پانی ضرورت ہوتا ہے۔
اگر تم اس معصوم کی پیاس بجھانے کے لیے تھوڑا سا پانی دے سکو تو یہ مجھ غریب اور مظلوم پر احسان ہوگا۔ ظالمین نے نگاہ کی تو اس وقت معصوم اپنی خشک زبان ہونٹوں پر پھیر رہا تھا۔ اتمام حجت کے دردناک منظر کو دیکھ کر عالم ملکوت میں کہرام برپا ہوا تھا۔ لشکر شام و کوفہ میں گریہ و بکا کی آوازیں بلند ہوئی۔ کئی لوگوں نے بلند آواز سے عمر ابن سعد ملعون، عبید اللہ ابن زیاد ملعون اور فرعون شام یزید پر لعنت کرنا شروع کر دی۔ اپنی فوج میں بغاوت کی فضا دیکھ کر عمر ابن سعد ملعون نے عقبہ بن بشر غنوی ملعون اور حرملہ اسدی ملعون کی طرف دیکھے بغیر ایک مبہم سا حکم دیا کہ قوم کے لشکر شام کے اس جھگڑے کو ختم کرو۔ یہ معصوم کی معصومیت کا اثر تھا کہ عمر ابن سعد ملعون جیسا شکی اور قلب درندہ بھی معصوم کو شہید کرنے کا واضح حکم نہیں دے سکا، بلکہ اشارے اور کنائے کے ساتھ حکم دیا۔ ان دونوں ملعونوں نے اس حکم کو اپنی طرف سمجھا اور یہ گھوڑوں سے اتر کر فوج سے آگے آ کھڑے ہوئے، یعنی عمر ابن سعد ملعون کے گھوڑے کے بالکل سامنے ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف آ کھڑا ہوا۔ اس وقت عقبہ بن بشر غنوی ملعون اور حرملہ بن کہلہ ملعون دونوں نے اپنی اپنی کمانوں کو کاندھوں سے اتارا، پھر انہوں نے اپنی کمانوں کے ایک سرے کو زمین پر ٹکا کر دوسرے سرے پر سینے کا زور دیا اور کمان جھکا کر چیلے چڑھائے۔ سب سے پہلے عقبہ بن بشر غنوی ملعون نے زمین پر زانو ٹکا کر شست لگائی، مگر جس وقت اس ملعون کی پاک شہزادے کے چہرے پر نظر پڑی تو اس کے ہاتھ سے تیر زمین پر گر گیا۔ یہ روتا ہوا واپس مڑا اور اس نے بلند آواز سے کہا کہ خدا تم سب پر لعنت کرے، کیا ایسے معصوم پر ظلم کرنا ممکن ہے؟ واللہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس وقت لشکر شام میں ابن سعد ملعون کے خلاف آوازیں بلند ہوئیں۔ پھر اس ملعون نے حرملہ بن کہلہ اسدی ملعون کو حکم دیا کہ قوم کے اس جھگڑے کو ختم کرو۔ اس وقت حرملہ ملعون نے اس کی بات کو نہ سمجھتے ہوئے وضاحت طلب کی اور پوچھا کہ کیا بڑے نزاع کو ختم کرنا ہے یا چھوٹے نزاع کو، یعنی نشانہ شہنشاہ مظلوم کربلا کو بنانا ہے یا کم سن معصوم کو۔ ابن سعد ملعون نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس وقت حرملہ ملعون نے کاندھے کے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر ترکش میں سے تیر کھینچا۔ اس نے تیر سا شعبہ کمان کے چلے میں ڈالا اور فوراً زمین پر زانو جما کر نشانہ لیا۔ یہ حرملہ بن کہلہ اسدی ملعون 3000 تیر انداز کا استاد تھا، اور اس زمانہ میں جس وزن کی کمان یہ ملعون استعمال کرتا تھا، پورے عرب میں اس وزن کی کمان چند طاقتور جوانوں کے علاوہ کوئی استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت تمام مظلوم نے اپنے معصوم فرزند کو ہاتھوں پر بلند فرمایا۔ تاریخ کے الفاظ یہ ہیں کہ اتنا بلند فرمایا کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی۔ اس وقت ملعون ازل حرملہ نے پوری قوت سے کمان کو جھکایا اور اس میں تیر چڑھا کر شست لگائی۔ دوسری طرف قیام کی آخری کنات کے پیچھے سے اس معصوم کی پاک والدہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ امام مظلوم نے بائیں ہاتھ پر معصوم کو اٹھا کر دائیں ہاتھ کو معصوم کی کمر پر سہارے کے طور پر رکھا ہوا تھا اور معصوم کا رخ امت ملعون کی طرف کر کے کلام فرمانے میں مصروف ہی تھے۔ اس وقت حرملہ ملعون نے چلے میں تیر چڑھا کر زرہ کو کھینچا۔ ایک بار کھینچا مگر تیر نہیں چھوڑ سکا، دوبارہ کھینچا مگر تیر نہیں چھوڑ سکا۔ اس ملعون نے تیسری مرتبہ کمان کو کھینچا مگر پھر بھی تیر نہیں چھوڑ سکا۔ اس وقت عمر ابن سعد ملعون نے اسے جھڑک کر کہا کہ اے بدبخت، تو تیر اندازی کا استاد کہلواتا ہے، حوصلہ کیوں ہار گیا ہے؟ اس ملعون نے جواب دیا کہ خدا تجھ پر لعنت کرے، ظالم تو بڑا سنگ دل ہے۔ دو باتیں ایسی میرے سامنے ہیں کہ جس کی وجہ سے میں تیر نہیں چلا سکتا ہوں۔ ابن سعد ملعون نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے جواب دیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں تو میرا دل کانپ جاتا ہے اور ساتھ ہی میرے ہاتھ بھی کانپ جاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مظلوم کربلا کے ہاتھوں پر معصوم بھی کانپتا ہے اور اس کے ساتھ عرش الہی بھی کانپ رہا ہے، اور جب میں تیر چلانے کے لیے معصوم کے گلے کا نشانہ لیتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک معصوم کا گلا نہیں ہے بلکہ 13 افراد اور ہیں کہ جنہوں نے اپنا گلا
معصوم کے گلوئے نازک پر رکھا ہوا ہے، اور مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں کون سے گلے کا نشانہ لے کر تیر چلاؤں۔ دوستو، ایک عارف سید بزرگ شہنشاہ زمانہ کے حوالے سے بیان کرتے تھے کہ قیامت کے دن سارے معصومین کے گلے اسی طرح زخمی نظر آئیں گے کہ جس طرح شہزادہ علی اصغر کا گلا زخمی ہوا تھا، کیونکہ معصوم کے ساتھ انہوں نے بھی اپنے گلے پیش کیے تھے۔ ابن سعد ملعون نے پوچھا کہ دوسری وجہ کیا ہے جو تجھے تیر نہیں چلانے دے رہی؟ حرملہ ملعون نے رو کر کہا کہ اے ظالم، تجھے کیا معلوم؟ ذرا امام مظلوم کے قیام کی طرف نگاہ کر کے جس وقت میں تیر چلانے کی کوشش کرتا ہوں تو سامنے جو قنات ہے وہ ہر جاتی ہے، اور وہاں سے ایک دردناک آواز میرے کانوں میں آتی ہے، شاید کوئی مستور رو رو کر مجھے کہہ رہی ہے کہ اے ظالم، کچھ تو خوف خدا کر، میری آغوش خالی نہ کر، میرے نور نظر پر ظلم سے باز آ جا۔ اے ظالم، بچوں کا حلق تو اتنا نازک ہوتا ہے کہ خالق نے ان کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ان کی غذا شیر مادر کو قرار دیا ہے۔ تجھے علم بھی ہے یا نہیں کہ جس گلے پر تو تیر چلا رہا ہے یہ در حقیقت مجھ غریب ماں کا دل ہے، یہ تو ونچا سے بھی زیادہ نازک ہے۔ ملعون اظہر، ہم تیروں کی اقسام سے واقف ہیں، ذرا معصوم کا گلا بھی دیکھ، اپنا تیر بھی دیکھ، کچھ تو احساس کر، میرے کم سن کی معصومیت پر ترس کھا۔ جس وقت میں یہ آواز سنتا ہوں تو میرے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس وقت عمر ابن سعد ملعون نے اسے ڈانٹ کر گالی دی اور کہا کہ تمام لشکر باغی ہو رہا ہے اور تو بہانے تراش رہا ہے، اب دیر نہ کر، فوراً یہ قصہ ختم کر۔ اس وقت حرملہ ملعون نے غصہ میں کمان کو سیدھا کیا اور نشانہ لیتے ہوئے تیر چلایا۔ پاک خیام میں سے عمرہ القیس کی پاک دختر نے نگاہ کی۔ علامہ ہدایت حسینی نجفی فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت پاک بی بی نے اس ملعون کے تیور دیکھے تو فرمایا کہ دائی فیضہ، میرے جہیز والے صندوق میں تیر کمان موجود ہے، مجھے فوراً لا دو۔ جناب معظمہ عالیہ بی بی نے پوچھا کہ اصغر کی ماں، آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ رو کر عرض کی کہ معظمہ، ہم تیر کے رخ کو دیکھ رہی ہیں، معصوم کے گلے کے بالکل قریب میرے سرتاج کا بازو ہے، اگر ملعون نے اب تیر چلایا تو شہنشاہ کربلا کا بازو زخمی ہو جائے گا، ہمیں اپنے بیٹے کا نہیں شہنشاہ کربلا کے بازو کا احساس ہے، ہم اس ملعون کے ہاتھ پر تیر چلا کر اس کا نشانہ خطا کرنا چاہتی ہیں۔ معظمہ بی بی نے فرمایا کہ بابی، یہ مناسب نہیں ہے، دنیا کیا کہے گی کہ سادات پر کربلا میں اتنی غربت چھا گئی تھی کہ ان کی مستورات بھی جنگ میں شریک ہوئی تھی۔ بہن، آخر ہم نے کوفہ و شام تک جانا ہے، ہر جگہ یہی تذکرہ ہوگا، صبر کریں کہ آپ ہی کے سرتاج نے صبر کا حکم فرمایا ہے۔ میدان میں ملعون ازل نے نشانہ لیا اور تیر پر اپنی گرفت ڈھیلی کی۔ میں تفصیل تو عرض نہیں کر سکتا، صرف تمثیل کے طور پر اتنا بتاتا ہوں کہ جب ملعون ازل نے مصحف ناطق میں آیا تطہیر درج کی تو اعراب حقیقت میں کافی رد و بدل ہوا۔ مصحف ناطق کے مقدس اوراق سے سرخ سیاہی رواں ہوئی جس نے آیات الہی کے دلوں کو خون کر دیا۔ دوسری تمثیل اس طرح بیان کی جا سکتی ہے کہ جس وقت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا گلوئے نازک باد سموم کی زد میں آیا تو اس کا اتنا شدید اثر ہوا کہ مانتا کہ اس نازک پھول کا رنگ پہلے زرد تھا پھر سرخ ہو گیا، اور چمن نبوی کا یہ پھول ایک دم مرجھا کر شاخ شجر سے گر کر زمین بوس ہو گیا۔ ارض و سما متزلزل ہوئے، عرش الہی کانپنے لگا، قیامت کے آثار ظاہر ہوئے، ہر طرف ہائے ہائے کا شور بلند ہوا۔ تمام مومنین مل کر دعا کریں کہ اب اس معصوم کا انتقام ہو، اس معصوم کو پاک ماں کی آغوش پھر نصیب ہو، اس معصوم کو پاک ماں کی لوریوں میں سکون کی نیند نصیب ہو، اس معصوم کی پاک ماں کو لال کی خوشیاں نصیب ہو، اس معصوم کے گہوارے کی رونق بحال ہو، ان مظلومین کا پاک منتقم اس دنیا میں جلد پہلے تشریف لا کر تمام مظلومین کا حقیقی انتقام لے۔ آمین یا رب العالمین۔